بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کئی برس پہلے کی بات ہے کہ امریکہ میں مقیم ایک صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان سے میرا رابطہ ہوا۔ امین ترمذی صاحب یہ امریکہ میں رہتے ہیں، کراچی سے تعلق ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ مہاراشٹر ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور امریکہ میں انہی کی طرح مقیم ہیں، بلکہ ان کے ہم شہر ہیں۔ اور ان صاحب میں کچھ عجیب چیزیں ہیں، جس میں سے ایک یہ انہوں نے بتائی امین ترمذی صاحب نے کہ ان کی مادری یا پدری زبان اردو نہیں ہے، لیکن انہوں نے خاصی عمر میں جا کر اردو سیکھی شاعری پڑھنے کے لیے، اور اردو زبان میں ایسی دستگاہ باہم پہنچائی، ایسی مہارت حاصل کی کہ نہ صرف یہ کہ اردو شعری روایت کا بڑا حصہ خوب سمجھ کے اور ایک خوش ذوقی کے ساتھ پڑھ ڈالا، بلکہ خود بھی شعر کہنے لگے۔ تو یہ اور دوسرا انہوں نے بس بتایا کہ ہندو ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتے ہیں اور باقاعدہ اپنے دوستوں میں مدینے جانے کی تمنا کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو نمونے کے طور پر انہوں نے ان صاحب کا یعنی راجیو چکرورتی صاحب کا کچھ کلام بھی مجھے بھیجا، غزلیں بھی تھیں، اس میں نعتیہ حصہ بھی تھا، اور اس کلام سے بالکل یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان صاحب نے اردو اچھی خاصی بڑی عمر میں الف بے سے سیکھی ہے۔ اس کلام میں زبان دانی کی بھی ایک ایسی سطح تھی جو اردو زبان جن کی مادری زبان ہے ان کے ہاں بھی کم نظر آتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ شاعرانہ پختگی بھی بہت قابل تعجب تھی، مطلب ان کے شعروں میں فنی غلطیاں نہیں تھیں، اور مضامین باندھنے کا جو ایک کلاسیکی بلکہ پرانا تہذیبی طریقہ تھا، اس انداز پر، اس ڈھب پر وہ مضامین باندھتے تھے۔ مطلب یہ کام وہ شخص نہیں کر سکتا جو اردو کی شعری روایت سے ذوقاً سیراب نہ ہو چکا ہو اور اس کا ذہن جو ہے وہ اردو کی شعری روایت کے ضروری خصائص کو سمجھ نہ چکا ہو۔ تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی دونوں باتوں پر، ایک ان کی اردو سے محبت پر، اور اس سے کہیں زیادہ اس بات پہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے دل کو پگھلا دینے والی محبت رکھتے ہیں اور مدینے جانے کا بہت سچا اشتیاق رکھتے ہیں۔ تو امین ترمذی صاحب کی یہ بڑی نوازش ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسے اچھے آدمی سے مجھے کوئی 10 برس 12 برس پہلے متعارف کروایا۔ تو اس کے بعد کچھ ہمارے دوستوں میں راجیو چکرورتی صاحب سے واقفیت رکھنے والے لوگ کسی وجہ سے نکل آئے۔ تو ان میں مثال طور پہ یہ ہیں عبدالعزیز صاحب،
انہوں نے بھی ان کا 2-4 مرتبہ مجھ سے تذکرہ کیا اور بہت تعریفی انداز میں تذکرہ کیا، اور ان سے یہ پتہ چلا کہ ان کا اصل ذوق موسیقی کا ہے، مطلب ان کی پہلی ترجیح کلاسیکی موسیقی ہے، اس کے بعد وہ شاعری سے بھی بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں، مطلب یہ تو ان سے واقفیت کا، راجیو صاحب سے واقفیت کا پس منظر ہے۔ ابھی حال ہی میں کراچی کے ایک بہت باذوق اور خوش اخلاق دوست ہیں ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب، انہوں نے راجیو صاحب کی ایک نعت مجھے بھیجی، اور وہ نعت پڑھ کر سچی بات ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی کچھ نئی پرتوں کا اضافہ اپنے اندر محسوس ہوا، بہت دل گدازی کی کیفیت محسوس ہوئی، بہت رقت سی طاری ہوئی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ کیونکہ شاعری کی تھوڑی بہت پہچان مجھے ہے، تو اس کا اندازہ بہرحال ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو بیان ہوئی ہیں یہ رسمی مبالغہ ہیں یا واقعی کیفیات ہیں۔ تو ان کے شعروں کی بناوٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایسی کیفیات موجود ہیں جن کا کچھ اظہار ان شعروں میں ہو گیا ہے، کیونکہ شاعری سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شعر میں معنی کی تعمیر کرنے والی کیفیت کیا ہے، وہاں یہ بھی کنوے ہو جاتا ہے کہ شاعر میں موجود کیفیت اس اظہار سے بڑی ہے۔ تو مجھے ان کی نعت شریف کے اشعار پڑھتے ہوئے یہ احساس رہا کہ ان کی کیفیت جس کے یہ حامل ہیں وہ اظہار میں اس کا ایک حصہ آیا ہے، وہ کیفیت اپنی کلیت اور شدت کے اعتبار سے ان کہیں زیادہ ہے، کہنے میں کم آئی ہے۔ تو یہ سچائی کی ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ کیفیت سچی ہو تو یہ پھر ایک قانون ہے کہ اس کا اظہار جزوی ہوتا ہے، اس کی انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ شاعر کیفیت کے اظہار سے زیادہ کیفیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو بہت خوب، ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ تو یہ نعت شریف جو ہے یہ بہار کے ایک شاعر تھے، سمجھیں جوش ملی آبادی وغیرہ کے ہم عصر، تو اپنی زندگی میں انہیں صوبہ بہار کے شاعر اعظم کی سی حیثیت حاصل تھی۔ تو ان کی ایک غزل ہے اور کمال کی غزل ہے، تو اس غزل کی بحر میں یا زمین میں یہ نعت لکھی گئی ہے۔ تو وہ شاعر جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ بہار میں انہیں اپنے زمانے میں شاعر اعظم کا درجہ حاصل تھا، وہ تھے جمیل مظہری صاحب، جنہیں علامہ جمیل مظہری صاحب بھی کہا جاتا تھا، بہت اچھے شاعر تھے۔ تو اور ایک خاص طرح کی فکری شاعری میں وہ بہت منفرد تھے۔ تو ان کا ایک شعر ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ تو یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ راجیو صاحب نے ان کی زمین میں کہی تھی یہ نعت یا نہیں، لیکن زمین بہرحال وہی ہے۔ اب دیکھیے
فرماتے ہیں کہ ہوا ہے افشا یہ راز مجھ پر، سبب ہے کیا دل کی بے کلی کا۔ ہوا ہے افشا یہ راز مجھ پر، سبب ہے کیا دل کی بے کلی کا۔ نہ جانے کس دن ملے گا موقع، جوار رحمت میں حاضری کا۔ اس میں مطلب نعتیہ جذبہ، نعتیہ کیفیت وہ واضح ہے، اور یہ کیفیت ایسی ہے کہ یہ جیسے یہ کیفیت ہمارے ایمان کے تقاضے میں سے ایک تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اس کیفیت کا حامل ہو، تو وہ تو واضح ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک باریک اور نازک سی بات بھی ہے۔ اس مضمون کا ایک نسبتاً دقیق پہلو بھی ہے، اور وہ پہلے مصرعے میں ایکسپریس ہوا ہے کہ ہوا ہے افشا یہ راز مجھ پر، سبب ہے کیا دل کی بے کلی کا۔ اب ذرا یہ ذہن میں رہے کہ وہ یہ دل کی وہ بے کلی سطحی ہوتی ہے جس کا سبب اس بے کلی کے پیدا ہونے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہی معلوم ہو، یعنی احوال کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ زیادہ کامل احوال اپنے سبب کو مخفی رکھتے ہیں، یعنی اپنے سبب سے ایک سبب بے قراری سے آدمی حالاً تعمیر ہوا ہے، لیکن اس کا ذہن ابھی اس کی حالی پیش رفت کے ساتھ قدم ملانے سے قاصر ہے۔ تو یہ اس میں ایک بڑا دقیق پہلو ہے کہ یہ کیفیت وجود کے مرکز دل میں اور دل کے بھی ایسے مرکز میں پیدا ہوئی ہے جہاں کی سیاحی کا تجربہ ذہن کو نہیں ہے، جہاں کے نظام حرکت سے ہم قدم ہونے کی قوت دماغ میں نہیں ہوا کرتی۔ تو ایسی کیفیتیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں بلکہ زیادہ وجودی ہوتی ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ مجھے میرا دل بے کل رہتا ہے۔ دل بے کل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا غلبہ ہے، محبوب کی پوری پہچان کا موقع نہیں ہے، محبت غالب ہے۔ تو محبت ہی مطلب محبت ہی نام ہے دل کی بے کلی کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ راز بعد میں جا کر کھلا کہ جس جذبہ محبت نے میرے دل کو بے کل اور بیدار رکھا ہوا تھا، اس جذبہ محبت کا مصداق، اس جذبہ محبت کا مصدر، اس کا مرجع، اس کی منزل، اس کا راستہ کیا ہے؟ تو جب وہ جذبہ اپنی احوالی تکمیل کو پہنچ گیا، جب اس جذبے میں تسلسل اور دوام کے عناصر اچھی طرح پروان چڑھ چکے، تب مجھ پر یہ راز، یہ بھید کھلا کہ ارے اس بے کلی کا جو میرے دل کو ٹکنے اور ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، جو میرے دل کو سونے نہیں دیتی تھی، جو میرے دل کو مرنے نہیں دیتی تھی، اس کا سبب تو یہ ہے کہ مجھے وہاں جانے کی، جوار رحمت میں حاضر ہونے کی ایسی تمنا تھی کہ میرا ذہن اپنی تنگنائیوں کی وجہ سے، اپنے معمولی حدود کی وجہ سے اس طلب کو خود اپنے اندر ریفلیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اب اس طلب نے، اس تمنا نے اپنی احوالی تکمیل کر کے گویا ذہن کے کاسے میں اس معرفت کو ڈال دیا کہ بھئی میرا سبب حیات دل، میری وجہ
بیداری قلب، یہ بے کلی، اس کا سبب یہ تھا کہ مجھے کب موقع ملے گا جوار رحمت میں حاضری کا۔ فرما رہے ہیں کہ اچھا اس میں ایک لفظ اچھا استعمال ہوا ہے، جوار رحمت، مطلب کئی مرادفات استعمال ہو سکتے تھے، دیار رحمت میں حاضری کا، مقام رحمت میں حاضری کا۔ یہاں انہوں نے جوار کا لفظ استعمال کیا ہے دیار یا مقام ایسے کلمات کی بجائے۔ جوار رحمت میں ایک اشارہ زیادہ قوی ہے دیار رحمت کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہنے کا قرینہ زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی یہاں رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور جوار سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ میں پہنچنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جتنا قرب مکانی ممکن ہے اس ممکنہ قرب مکانی کو سے شرف یاب ہونے کا، یہ بھی ذرا کمال کی بات ہے۔ انہی کی نسبت سے ہو رہا ہے یہ در بھی وا علم و آگہی کا۔ اب وہ ذہن شریک ہو گیا نا، ذہن نے اس کیفیت کو پا لیا، تو اسی کا تسلسل ہے۔ انہی کی نسبت سے ہو رہا ہے یہ در بھی وا علم و آگہی کا، حیات جن کی ہے در سے الفت، سبق ہے ایثار و بندگی کا۔ اس کے شعری مفاہیم کم ہیں، اس کے روحانی مفاہیم زیادہ ہیں۔ مطلب شعر کی ایک خوبی، شعر جب کہ وہ نعت کا شعر ہو تو اس میں یہ ایک وصف، یہ چیز وصف کے طور پر شمار ہوگی کہ اس کے شاعرانہ مفاہیم کم ہیں، سادہ سے ہیں، لیکن اس کے روحانی مفاہیم، اس کے دینی معانی زیادہ ہیں، تو یہ بھی ایک مطلب خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس شعر میں کہا یہ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میسر نہ آئے تو ہم کچھ بہت بنیادی وجودی اقدار کی معرفت اور علم حاصل نہیں کر سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر موقوف ہے کچھ انتہائی ضروری وجودی اوصاف اور کمالات اور اصول کا فہم، ادراک اور دانش۔ تو وہ اصول وجود، وہ روحانی کمالات و اوصاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منقطع یا محروم رہ کر نصیب نہیں ہو سکتے تھے شعور انسانی کو، وہ کیا ہیں کہ حیات جن کی ہے در سے الفت، سبق ہے ایثار و بندگی کا۔ وہ تین اقدار ہیں، الفت، ایثار اور بندگی۔ اب اس میں کمال یہ ہے کہ الفت کہتے ہیں ایسی محبت جو آدمی کو حالت انس میں رکھے۔ الفت اس محبت کو کہتے ہیں جو آپس میں ملنے جلنے اور جڑنے سے حاصل ہوتی ہے، جو تصور سے نہیں تجربے سے میسر آتی ہے۔ تو الفت کہتے ہیں ایسی محبت جو سب کو آپس میں مانوس رکھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس ایک بنیادی ترین ماخذ کے طور پر ہمارے سامنے نہ آتی، تو
تو ہم کم از کم 3 چیزیں کبھی نہیں سیکھ سکتے تھے۔ وہ 3 چیزیں جن سے ہمارا نفس کمال کو پہنچتا ہے حالت تزکیہ میں، جن سے ہمارا ذہن جو ہے وہ اپنے مقصود کو پاتا ہے، جن کی وجہ سے ہمارا قلب اپنے مرکز کے ساتھ اس خود کو زندہ رکھتا ہے، تو وہ ہے الفت، ایثار اور بندگی۔ الفت، اللہ سے مانوس رہتے ہوئے انسانوں سے مانوس رہنا، اللہ کی محبت کو دوسروں کے ساتھ تعلق کا بنیادی مادہ بنانا، یہ الفت ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو اللہ سے ایسی محبت ہے کہ اس محبت نے اس کے نفس کی کنڈیشننگ ہی ایسی کر دی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نفرت کا معاملہ کر ہی نہیں سکتا بشرطے کہ اس کے محبوب کا انکار نہ کیا جائے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مادہ الفت جو اللہ کے قریب رکھتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے نزدیک رکھتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی معرفت حاصل ہوئی، اس کی آگہی نصیب ہوئی۔ اور دوسری قدر ہے ایثار۔ کیا کہنے، ایثار بھی مشترک ہے، کیونکہ کوئی بھی وصف، کوئی اخلاقی یا روحانی وصف ممکن نہیں ہے کہ وہ ذو طرفین نہ ہو، یعنی وہ اللہ سے جڑا ہوا اور مخلوق سے متعلق نہ ہو، کوئی اخلاقی وصف ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی اصول پہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرا درس ہمیں ملا ہے ایثار کا، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کا ایثار، اللہ کے لیے اپنی پسند ناپسند کی قربانی، اللہ کے لیے خود اپنے آپ کا ایثار کر دینا، یہ سیکھا ہم نے۔ اور دوسرے یہی ایثار جو اللہ کی نسبت سے ہمیں نصیب ہوا ہے، یہی ایثار ورکنگ ایثار بنتا ہے ہماری معاشرت میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے تعلقات میں۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پسند ناپسند کو، اپنی ضرورت کو کسی کے لیے خوش دلی کے ساتھ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو پوری رضامندی سے ہم نے چھوڑ دیا، مخلوق کے لیے اپنی ضروریات، اپنے حقوق اور اپنی پسند ناپسند کو خوش دلی کے ساتھ ترک کرنے پر آمادہ ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو الفت جہت قبول سے ہوتی ہے اور ایثار جہت ترک سے ہوتا ہے۔ یہ ترک و قبول ہی ہماری کنڈیشننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری روشنی جو ملی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ نہ بنتے تو کبھی نہ حاصل ہوتی، اور وہ ہے بندگی۔ بندگی کا مطلب ہے اللہ کا بندہ بن کر مصلی پہ بھی رہنا، بازار میں بھی رہنا۔ یعنی بندگی نام کس چیز کا ہے کہ اللہ کے حضور جھکنا ہی میری متاع وجود بن جائے، اور اس جھکنے کے نتیجے میں میرے مزاج میں وہ تواضع اور انکسار پیدا ہو جائے جس کے بغیر انسانی معاشرت کا قیام بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی بندگی وہ انتہائی اوصاف انسانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے تمام حقوق نبھانے کے لیے ضروری ہے، اور جو معاشرت کی تعمیر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ اور بنیاد ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو مجھے اپنے نفس، اپنے قلب اور اپنے ذہن کے
اپنے قلب، نفس اور ذہن کو یکجا یکسوئی کے ساتھ اپنے مقصود تک پہنچانے والی ہیں۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی خبر نہ ملتی تو ہمیں یہ چیزیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ آئیڈیلز ہمارے ذہن میں تصور کی سطح پر بھی قیام نہ پکڑ سکتے، کجا یہ کہ ہمارے عمل میں آئیں، ہماری نفسیات میں آئیں۔ تو کیا ثنا ہے، کیا مدح ہے، کیا تعریف ہے کہ مجھے اپنا پتہ ہی اس وقت چلے جب میں حالت الفت میں ہوں، جب میں حالت ایثار میں ہوں، جب میں حالت بندگی میں ہوں۔ میرے موجود ہونے کے یہ تین گواہ، میرے موجود ہونے کے یہ تین لازمی احوال پیدا ہی نہ ہوتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میسر نہ آتی۔ تو اب آپ ان تین چیزوں کو سمجھیں کہ یہ احوال وجود ہیں، یہ جو ہیں یہ انوار شعور ہیں۔ میرے شعور میں اندھیرا چھایا رہتا، میرے وجود میں مردنی طاری رہتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میسر نہ آتی۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مطلب۔ غرور ہے جس کو مال و زر پر، وہ جس کو ہے زام خسروی کا۔ غرور ہے جس کو مال و زر پر، وہ جس کو ہے زام خسروی کا۔ کبھی تو ان کی گلی میں جائے، مزہ تو چکھے گداگری کا۔ تو اس شعر بالکل واضح ہے، اور یہ شعر مطلب نعتیہ شعر کی روایت میں یہ مضمون تسلسل کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ تو اس مضمون کا آخری شعر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ ادب گاہست در زیر زمیں از عرش نازک تر، یہ عزت بخاری ایک شاعر تھے، ان کا شعر ہے۔ ادب گاہست در زیر زمیں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید انجا۔ کہ یہ ادب گاہ جو زمین کے نیچے سجی ہوئی ہے، یہ لوکیشن میں زمین پر بلکہ زمین کے نیچے ہے، لیکن حقیقت میں یہ عرش جیسی نازک جگہ ہے۔ تو یہاں پر جنید و بایزید کی سٹی گم ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا تو کہنا ہی کیا، جنید و بایزید کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، ان کی سٹی گم ہو جاتی ہے، وہ زمین پر پڑے ہوئے ذرے سے بھی کمتر رہ جاتے ہیں اس خورشید حق کے حضور میں۔ تو یہ اس کا آخری بیان ہے اس مضمون کا۔ تو ظاہر ہے کہ جنید ہوں، بایزید ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطیع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈالنے پر فخر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالی یا واقعی کسی طرح کے حضور میں بھی کشکول بدست نہ بنائے، وہ تکبر ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ابلیسیت ہے۔ تو جنید و بایزید کے مراتب خیالی رہ جاتے اگر وہ اس جناب میں کشکول لے کے لرزتے ہوئے کھڑے نہ ہوں۔ تو اسی طرح دنیا کا ہر مرتبہ جو ہے وہ باطل ہے اگر یہاں پر آدمی کاسے گدائی لے کر چپ چاپ کھڑا نہ رہے، ٹھیک ہے، کہ ملنے پر نہال، نہ ملنے پر منتظر، بس یہ پوزیشن ہے۔
چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے قطب الاقطاب ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے، پہلے روحانیت میں خطرہ تھا تکبر کا، پہلے زہد و تقوی میں ڈر تھا خود پسندی کا، تو اب وہ تقوی اور روحانیتی وہ مال بازار نہیں رہا، اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں رہی، تو اب اس میں تو تکبر کا اتنا ڈر رہا نہیں۔ اب تکبر کی اصل وجہ یہ دنیائے دنی بن گئی ہے، اب تکبر کی اصل وجہ مال و دولت اور اقتدار و اختیار بن گیا ہے۔ تو اپنے زمانے کے نفسیاتی سانچے میں رہتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جس کو بھی مالداری یا حکمرانی پر غرور ہے، گھمنڈ ہے، زام ہے، وہ ذرا اس گلی میں جا کر گداگری کا مزہ تو چکھے۔ مطلب اس گلی میں داخل ہونے کا صرف ایک کوالیفیکیشن ہے، وہ ہے گداگر ہونا۔ تو ایک مرتبہ اس گلی میں گداگری کی بلندیوں اور عظمتوں اور فضیلتوں کو تجربہ کر کے تو دیکھے، تو اس کے دماغ کی دلدل پر بننے والا تکبر کا یہ بلبلہ پھٹ جائے گا۔ رموز حق کے وہی ہیں محرم، پیام حق ہیں وہی مجسم۔ رموز حق کے وہی ہیں محرم، پیام حق ہیں وہی مجسم، وہی مکرم وہی معظم، ہے ان پہ ایمان ہر امتی کا، وہی مکرم وہی معظم، ہے ان پہ ایمان ہر امتی کا۔ اب اس میں دیکھیے کیسی مطلب کیسی سلامت ذوق ہے، کیسا کمال فہم ہے کہ مطلب اچھے مسلمان جو ہیں وہ اس روانی اور تیقن کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لائق نہیں رہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں رموز حق کے وہی ہیں محرم، یعنی حق نے جو حقائق دوسروں سے چھپائے ہیں، حق نے اپنے حق ہونے کی کچھ شانیں دوسروں سے چھپا رکھی ہیں، وہ آپ کو دکھا رکھی ہیں۔ یہ مطلب ہے رموز حق کے وہی ہیں محرم، یعنی حق کو اس کی شانوں کے ساتھ جتنا حق کی عطا سے آپ جانتے ہیں، اتنا حق کی مخلوق میں کوئی نہیں جانتا۔ جتنا حق کا نظام حقائق آپ پر منکشف ہے، اتنا کسی پر بھی اپنا انکشاف نہیں رکھتا۔ رموز حق کے وہی ہیں محرم اور پیام حق ہیں وہی مجسم۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان جس کو ہم دریافت کرنے کا کوئی راستہ نہیں رکھتے، اس شان پر بھی نثار ہونا چاہیے، اس شان کی بھی مداحی کرنی چاہیے جسے ہم دریافت ہی نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ٹکڑا ہے کہ رموز حق کے وہی ہیں محرم۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ کن رموز حق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہیں۔ مکمل لا علمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی مداحی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آ جانے والی شانوں کی کرتے ہیں۔ تو پیام حق ہیں وہی مجسم۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک وجہ مدح ہم سے اوجھل ہے، ایک وجہ مدح ہم پر ظاہر ہے۔ تو یہ ہم پر ظاہر ہے کہ پیام حق ہیں وہی مجسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا جتنا بھی پیغام ہے، حق پیغام کے طور پر ہدایت کی جہت سے
جتنا بھی اللہ کو ظاہر کرنا مطلوب مقصود تھا وہ سارا کا سارا اپنے ہر جز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و گفتار میں مجسم ہو گیا ہے۔ اب حق کا کوئی پیغام، حق کا کوئی حضور، ہدایت کا کوئی راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ہدایت انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ہدایت کے کلمات اور الفاظ میں ہے بھی تو ضلالت ہے، گمراہی ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بے نیازی کی حالت میں تم نے خدا کا کوئی تصور باندھا ہے تو وہ خدا تمہاری مخلوق ہے، تمہارا خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے بے توجہ ہو کر نجات کا ہر راستہ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے محروم رہ کر اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا، اللہ کے قرب تک پہنچنے کا ہر دروازہ بند ہے، چاہے وہ دروازے کسی بھی فیکٹری میں بنے ہوں، چاہے اس دروازے کی تعمیر میں ساری دنیا کے تمام بڑے آدمیوں نے کام کیا ہو، وہ دروازہ دراصل مقفل رکھنے کے لیے ہے، دستک دینے کے لیے نہیں۔ ہم پر اللہ کے لیے وہ دستک دینا ایسے دروازوں پر حرام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بنایا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو پیام حق ہیں وہی مجسم، وہی مکرم، وہی معظم۔ مکرم اور معظم معنوی اعتبار سے تو ایک طرح کے القاب ہیں، لیکن ان میں فرق ہے، ان میں مطلب معنویت کا فرق ہے۔ تو وہ کوئی صاحب بتائیں۔ ارے بہت آسان، مکرم وہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا، معظم وہ جسے ہمیں بڑا سمجھنا واجب ہو۔ معظم ہماری جہت سے کہ ہم پر ان کی تعظیم واجب ہے، اور مکرم وہ تکریم بھی ہم پر واجب ہے۔ مکرم وہ جو اللہ کی نظر میں مکرم، اور معظم وہی ذات جو مخلوق پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم کرے، اس کی بڑائی کا اقرار کرے، اس کی بڑائی کے مطابق اپنے چھوٹے ہونے کا تعین کرے۔ تو وہی ہیں جو حق کی نظر میں بھی بڑے ہیں اور خلق پر بھی واجب ہے کہ انہیں بڑا مانے اور ان کے آگے حقیر چھوٹوں کی طرح رہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر آدمی پہ یہ واجب ہے، وہ ابو بکر ہوں یا قیامت تک کا کوئی بھی آدمی، اس پر واجب ہے کہ ان کے آگے ذرے حقیر بن کے رہیں، کامل دست نگری اور ڈیپینڈنس کے ساتھ رہیں۔ کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس سایہ تکریم و تعظیم سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ تو میں ویسے عرض کرتا ہوں، مکرم ایسے مکرم ہیں کہ ان کی تکریم کرنے والا خود لائق تکریم ہو جاتا ہے، ایسے معظم ہیں کہ ان کی تعظیم کرنے والا خود باعزت ہو جاتا ہے۔ کمال خلاق ذات ان کی، رضائے رزاق بات ان کی۔ کمال خلاق ذات ان کی صلی اللہ علیہ وسلم، رضائے رزاق بات ان کی، ہر ایک جہت سے حیات ان کی، نصاب کامل ہے متقی کا۔ یار جواب نہیں شعر کا، ماشاءاللہ کمال ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کمال خلاق ذات ان کی، تو یہاں خلاق اور رزاق اللہ تعالیٰ کو
کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق خلاق کے کمال کا اظہار ہے. ایسا کمال خلاقی ہے جو اللہ نے کسی اور مخلوق کو تخلیق کر کے نہیں دکھایا. وہ کمال خلاقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ذات سے مخصوص ہے. کمال ہے. سبحان اللہ سبحان. رضائے رزاق بات ان کی. اب یہاں رزاق کا جو اسم ہے وہ بہت چابک دستی سے استعمال کیا. رزاق کا عمومی مطلب تو روزی دینے والا ہے نا، تو لیکن یہاں رزق کے مفہوم کو مطلب عام مفہوم سے زیادہ وسیع کر دیا ہے جو اس میں شامل ہے. اللہ رزاق ہے، اس معنی میں وہ جہتیں شامل ہیں جو اس مصرعے میں کہی گئی ہیں کہ رضائے رزاق بات ان کی، کہ دینے والے کی مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی دینے والا ایک ہے، اس وہ دینے والا کیا چاہتا ہے یہ جاننے کا سب سے یقینی ذریعہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو گوش تسلیم سے اور احسان مندی سے سن لیں. تو ابھی اس میں یہ دیکھیں گے کہ رزاق کن معنی. تو ہر ایک جہت سے حیات ان کی، یہ کتنی فنکاری بھی ہے نا، اندرونی قوافی کو اچھی طرح نبھایا ہے. ہر ایک جہت سے حیات ان کی نصاب کامل ہے متقی کا. اب یہ پورا ایک بیان ہے، یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی امتیاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے. یعنی اللہ کی بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کمال تخلیق پوری انفرادیت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوقیت سے ظاہر ہوا ہے. جو جسم کو، روح کو، ذہن کو، قلب کو ان کی روزی پہنچانے والا ہے، جو قلب و روح اور جسم و ذہن کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو درکار تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے، وہ اس کے لیے بھی تو کبھی پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. تم وہ چاہ نہیں سکتے، تمہارے چاہنے سے پہلے وہ تمہاری چاہت پوری کر دیتا ہے. اس نے ہماری بعض ایسی ضرورتیں بھی پوری کی ہیں جن کا ادراک ہمیں کبھی نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ بتائیں کہ مجھے ایسی پیاس بھی لگتی ہے جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی، اللہ نے اس پیاس کو بجھانے کے لیے بھی آب حیات بھیجا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میری معلوم اور نامعلوم ضرورتوں کی تکمیل کرنے والی ذات، وہ ضرورتیں چاہے بدنی ہوں، ذہنی ہوں یا روحانی اور اخلاقی ہوں، یعنی میری تمام وجودی شعوری ضرورتوں کی کفالت کرنے والا، اس کو ریئلائز کر کے دیکھو کہ کیسی امنگ اٹھتی ہے کہ جس نے میری ناقابل ادراک ضرورتیں بھی پوری کر دیں، تو اس کے تشکر میں اس کی احسان مندی کے اظہار کے لیے مجھے بھی تو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے. میری تو سب چاہتیں پوری ہو گئیں، وہ کیا چاہتا ہے. اگر یہ امنگ ایک سچے شکر گزار بندے کی روح سے سر ابھارے تو اس کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے جس وقت تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بندگی کے جذبے اور امتی ہونے کے اعتماد کے ساتھ نہیں سنے گا. اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے سب کچھ دینے والا
مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ جہت سے حیات ان کی. اب یہ دو جہتیں ہیں نا، کہ جہت مخلوقی بھی اور جہت رسالت بھی. جہت مخلوقی میں کمال خلاق ہیں، جہت رسالت سے رضائے رزاق ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ بشریت کی جہت ہو، چاہے وہ رسالت کا پہلو ہو، ہر ایک رخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصاب کامل ہے. یہ پورا دین جیسے بیان کر دیا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ یہ پورا دین ہے نا، ہر ایک جہت سے حیات ان کی نصاب کامل ہے متقی کا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں عاشق، اپنے آپ کو عاشق سمجھنے والا اگر خوب بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو تو اس سے آپ اس کے آگے تقویٰ کا لفظ بول دیں تو اس کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو وہ بس وہ جو ناچ گا کے جو نعت خوانی ہوتی ہے، اور وہ جو ایک غیر ذمہ داری کا جو اظہار محبت ہوتا ہے، اس ماحول میں اگر آپ تقویٰ کا لفظ ذرا آہستہ آواز سے منہ سے نکال لیں تو پوری مجلس پہ طاری وجد و حال تھم جائے گا اور آپ کو سمجھیں گے کہ آپ نے سارا مزہ خراب کر دیا ہے. یہ دیکھیں نصاب کامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے، فیض یاب ہونے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کو نثار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، دل اللہ کو ان کا مالک، ان کا معبود، ان کا مربی اور ان کا سب کچھ ماننے پر یقین رکھتا ہو. آپ سمجھ گئے نا؟ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا ثبوت ہی متقی ہونا ہے. جو متقی، ابھی متقی کھولتے ہیں، جو متقی نہیں ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارو اگر وہ عاشق رسالت ہونے کا دعویٰ کرے. اس کو اس شیطانی خواب سے نکال دو جو اس سے یہ دعویٰ کروا رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ سے نہیں ڈرتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں. جو اللہ سے، اللہ کے ڈر سے بچنے کا بہانہ بنا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اللہ کا انکار بھی کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغاوت کر رہا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ تھا کہ وہ لوگوں کو متقی بنائیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کوئی بادشاہوں کی طرح تھوڑی تھا کہ اپنے دربار لگا کے شاعروں کی ٹیم تیار کر کے اپنی ثنا سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے ان دلوں کو اللہ کے حضور میں جھکانے آئے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو تو اللہ کے حضور جھکنے کا سامان نہیں پیدا ہو سکتا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ متقی جو فطرتاً اللہ سے تعلق رکھتا ہے، جو ہر معاملے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جو اللہ کی نظر میں ہونے کا یقین اور اللہ کو دیکھ لینے کا شوق رکھتا ہے، اس سچے بندے کے لیے پورا نصاب ہدایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اور اپنے پیغام کی صورت میں لے کر آئیں. صبا سے کوئی تو آج کہہ دے، نوید شہر جمیل لائے. صبا سے کوئی تو آج کہہ دے، نوید شہر جمیل لا دے. وگرنہ گلزار دل میں اب تو ہر ایک گل کا ہے رنگ پھیکا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت
بہت ہی جیسے اندر سے یوں کہنا چاہیے کہ اپنے اندر کی بہار کو پکارا جا رہا ہے. تو عجیب خوب بہت سچی کیفیت کا شعر ہے. تو صبا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام رشد و جمال کی ایجنٹ جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے لیے چلاتا ہے، اپنے عارفوں کے لیے چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. صبا یعنی صبح چلنے والی بہار کی ہوا. تو اس کے علامتی معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اپنے عاشقوں کے دلوں کے لیے سامان تسکین کی فراہمی کو جاری رکھنے کا، ان کے سینوں اور قلوب کو پربہار رکھنے کا. تو اس وجہ سے اپنے دل کی بہار طلب کرنے کے لیے صبا کو ذریعہ بنایا جاتا ہے. یہ شاعرانہ روایت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صبا سے، جس کی ابھی تفصیل کچھ عرض کی، کہہ دو کہ اس شہر جمیل سے متعلق کوئی خوشخبری لا دے، اس شہر جمیل سے تعلق کا کوئی دروازہ کھول دے، کوئی کیفیت پیدا کر دے، کوئی امکان پیدا کر دے وہاں جانے کا. تو شہر جمیل سے آپ سمجھے کہ یہ اپنی روایت کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ صبا کا جمال سے تعلق ہے. تو وہ صبا اور مدینے کے تعلق سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ صبا بسوئے مدینہ رو کن، ازن دعا گو سلام برخاں. صبا بگرد سوئے مدینہ رو کن، ازن دعا گو سلام برخاں. کہ اے صبا مدینے کا رخ کر اور اللہ کو پکارتے رہنے والے اس بندے اور امتی کا سلام پیش کر دے. یہاں دعا گو کا مطلب ہے اللہ کو پکارتے رہنے والا. ٹھیک ہے. بگرد شاہ رسول بگرداں، بصد تضرع پیام برخاں. کہ شہنشاہ رسول کے گرد چکر لگا، کیونکہ وہ منزل ہے نا، تو منزل پہ پہنچ کے حرکت کا رخ خطی نہیں رہتا، یوں گھوم جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بگرد شاہ رسول یعنی اپنی منزل پہ پہنچ جا اور وہاں ایک پھیرا میرے نام کا لگا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ میرا یہ سندیسہ، میری یہ عرض، میری یہ درخواست وہاں پہ پیش کر دیں. بباب جبریل گہ گزر کن، بباب رحمت گہے جبیں سا. اسی نعت کا ہے. بباب جن لوگوں نے ماشاءاللہ مسجد نبوی دیکھی ہے تو باب جبریل ہے جو بالکل روضہ مبارکہ سے متصل ہے، اور باب رحمت ہے جو ادھر ہے. تو بباب جبریل گہ گزر کن، بباب رحمت گہے جبیں سا. کہ کبھی باب جبریل کا چکر لگا لے، کبھی باب رحمت پہ ماتھا ٹیک دے. اور صلاۃ منی علی محمد گہے بباب السلام برخاں. تو ہماری طرف سے درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی باب السلام کے رخ پہ ٹھہر کے پیش کر دے. کہہ رہے ہیں کہ اے صبا اس شہر جمیل سے. شہر جمیل کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ وہ شہر خود جمیل ہے، خود خوبصورت ہے، یہ بھی مطلب ہے. اور ایک یہ کہ وہ جمیل کا شہر ہے. یعنی اللہ نے اپنے ماسوا میں جو جتنی شانیں حسن کی رکھی ہیں وہ سب اپنی کامل ترین صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں. تو اس جمیل کے شہر سے ہمارا رابطہ کروا دے.
اور یا اس خوبصورت شہر سے، خوبصورتی کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کو جیسے دیکھنے کا حال پیدا کرے، بس خوبصورتی وہ ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اسی وجہ سے احسان اور حسن کا تعلق ہے نا. تو مدینے کے سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سوا کہاں یہ احساس ہو سکتا ہے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہر جمیل کی ان تمام معنوں میں ہم سے نسبت پیدا کر دے. مطلب نسبت یہ کہتے ہیں کہ ادھر کی بات ہم تک آ جائے، ہماری بات بھی ادھر عرض کر دی جائے، یہ نسبت ہے. تو ورنہ اگر یہ نہ ہوا، اس شہر جمیل سے نسبت اگر اے صبا تو نے اس میں کوئی ہمارے ساتھ وہ کام کیا کہ یہ ہماری فرمائش پوری نہ کی، تو پھر ہمارا تو سارا سامان بہار لٹ گیا، پھر تو خزاں ہی خزاں ہے. اس دل میں بہار ہی اس شہر جمیل کے ساتھ تعلق پر ہے. تو ورنہ تو اگر تو نے یہ مہربانی نہ کی تو پھر یہ دل جو گلزار ہے، اس میں پھول دیکھنے میں تو کھلے ہوئے ہوں گے، حقیقتاً ان کا کوئی رنگ، ان کی کوئی خوشبو نہیں ہوگی. یعنی یہ دل اجڑ جائے گا، یہ دل بنجر ہو جائے گا اے صبا اگر تو نے یہ مہربانی نہ کی. کیا کہنے. کلام تفریق حق و باطل، آپ دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل جیسے کوئی بہت عالم شریعت آدمی خاتم شرائع کی شان بیان کر رہا ہے. تو یہ مطلب آپ دیکھ کوئی بے احتیاطی نہیں ہے. تو کلام تفریق حق و باطل کیا جہاں نے انہی سے حاصل. کلام تفریق حق و باطل کیا جہاں نے انہی سے حاصل ہے. جب وہی رہنمائے منزل تو پھر کسے خوف گمرہی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام تفریق حق و باطل یعنی قرآن فرقان ہے نا، اپنے آپ کو فرقان کہتا ہے. تو وہ کلام جس سے حق باطل سے ممتاز ہو جائے، تو وہ تو اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پہنچا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا. تو لیکن یہ اچھا، قرآن کا لقب اچھا ہے نا، مطلب اچھی طرح بیان ہوا ہے. کلام تفریق حق و باطل کیا جہاں نے انہی سے حاصل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تو حاصل ہوا ہے. مطلب واقعہ ہے جب وہی رہنمائے منزل، جو منزل کا پورا بیان جن سے ملا ہے وہی منزل یعنی اللہ کی طرف رہنمائی کریں گے نا. جنہیں اللہ نے رہنما بنایا ہے، اللہ تک پہنچنے والوں کی تقدیر یہ ہے کہ ان کی رہنمائی میں آگے بڑھے. ٹھیک ہے نا. تو ہیں جب وہی کوئی اور ہے ہی نہیں رہنمائے منزل، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا. تو جب وہی رہنمائے منزل ہیں تو پھر گمراہی کا خوف کس سے ہو سکتا ہے؟ جس نے انہیں رہنما بنا لیا اسے تو گمراہی کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا. یعنی کبھی دلوں کو ٹٹول کے دیکھو، وساوس کا پورا چینل کھول کے دیکھو تو یہ وسوسہ تو آ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ سمجھے نا، اس طرح کے وساوس تو آ سکتے ہیں، لیکن یہ وسوسہ کبھی نہیں آ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عزم کیا ہے، خدا نہ کرے اس میں نعوذ باللہ میں کہیں راستے سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤں. تو
تو یہ تو وسوسے کے طور پر بھی نہیں آ سکتا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اپنا رہنما، جس نے موصل الی الحق بنا دیا. موصل الی الحق سمجھے، یہ تصوف کی اصطلاح ہے، یعنی اللہ سے ملانے والا. تو جس نے موصل الی الحق بنا دیا ہے، جس نے ہادی الی الحق بنا دیا ہے، جس نے بنا لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو کیا خوف ہے کسی بات کا؟ اس کو کسی بھی طرح کی ڈسٹریکشن کا وہم بھی نہیں آ سکتا. آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی ذات پر یہ اعتماد شرک فی النبوت ہے کہ ان کا دامن پکڑنے میں کہیں گر نہ جاؤں. یہ ہر ایک کے بارے میں گمان کرنا کیا جا سکتا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بالکل نہیں، بالکل نہیں. مطلب کیوں کہ آپ منزل بن کر منزل کی طرف چلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منزل بن کر منزل کی طرف چلاتے ہیں. تو یہاں منزل کا مطلب ہے حق، کہ حق کی طرف پہنچانے والی رہنمائی کا سارا نظام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں ہے اور کہیں نہیں ہے. حضور آخری شعر ہے. حضور والا کی شان اقدس کا تذکرہ گر نہیں تو ناداں. ناداں غالباً ان کا تخلص ہے. حضور والا کی شان اقدس کا تذکرہ گر نہیں تو ناداں. کتنا اچھا بہاؤ ہے نا اس میں کاما نہیں ڈال سکتے. یہ بحر اس طرح کی ہے کہ جو کاما ڈال کے پڑھی جاتی ہے، ایک ٹکڑا الگ دوسرا ٹکڑا الگ، لیکن اس میں ایسا فلو ہے کہ پورا مصرع ایک سانس میں پڑھنا پڑتا ہے. تو حضور والا کی شان اقدس کا تذکرہ گر نہیں تو ناداں. نہ گفتگو کا ہے کوئی مطلب، نہ کوئی مقصد ہے شاعری کا. اپنا تخلص کتنا خوبصورت استعمال کیا ہے کہ ظاہر ہے وہ نادان ہی ہے جو حضور والا کی شان اقدس کا تذکرہ نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر بولنے پہ لعنت، شاعری پہ تف. جس کی گویائی کا مادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت، اظہار عقیدت اور ذکر جمیل نہیں ہے، تو اس کی گفتگو محمل سے محمل ہے. تو اور جس کی شاعری کہتے ہیں محبوب کی طرف یکسو ہو کر اس کے وصال و فراق کے احوال بیان کرنا. تو کہتے ہیں کہ نہ محبت کا کوئی مطلب ہے، نہ گفتگو کا کوئی مطلب ہے، نہ دانش کا کوئی مقصد ہے. ہر چیز عشق معنی سے خالی، عقل محمل سے بھری ہوئی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا تذکرہ نصاب گفتگو اور جوہر شعر نہیں ہے. بس اللہ انہیں خوش رکھے. کمال کی نعت شریف ہے، اور میں تو بڑا شکر گزار ہوں وہ خورشید صاحب کا کہ ان کی وساطت سے یہ نعت حاصل ہوئی. وہ اللہ اس نعت کے کہنے والے کو خوش رکھے. تمام مطلب ان کو وہ مقاصد نصیب فرمائے، ان مقاصد تک رسائی نصیب فرمائے جن کو خود وہ چاہتا ہے کہ ان کی طرف یکسو رہا جائے، انہیں حاصل کیا جائے. وہ نعت شریف بھی کبھی پڑھیں گے حضرت نظام الدین اولیاء کو. بلحن داؤد ہم نوا شو، بنا لئے درد آشنا شو.
بلہن داود ہم نوا شو، بنا لئے درد آشنا شو، بلہن بصوت خوش سورہ محمد تمام اندر قیام برخاں۔ ببزم